واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 181 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، کچھ ایسے واقعات سنائے جا چکے ہیں کہ عیسائی لڑکیوں کو مجاہدین نے انہیں اغوا کرنے والے رومیوں سے آزاد کرایا اور ان کے ماں باپ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے تمام شہریوں کو معزز شہریوں جیسا رتبہ دیا اور انہیں اپنے برابر حقوق دیے، اور ایسا تاثر پیدا ہی نہ ہونے دیا کہ مسلمان برتر اور اعلیٰ قوم ہے اور باقی سب غلام ہیں۔ جہاں کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی ہوئی، سپہ سالار عمرو بن عاص وہاں پہنچے یا کسی اور سالار کو اطلاع مل گئی تو وہ فوراً وہاں گیا اور مظلوم کو انصاف دلا کر ظالم کو پوری سزا دی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بے شمار قبطی عیسائی از خود ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور انہیں وہی حقوق مل گئے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ مختصر یہ کہ مسلمان وہاں کے لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن گئے، بلکہ ان کی عزت و آبرو بحال کر دی۔ قبطی عیسائی اس قدر ممنون اور مشکور ہوئے کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ رومیوں کے خلاف تو ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی تھی، اور ایسے بھی تھے جو رومیوں سے اپنے عزیزوں، اپنے ہم مذہبوں کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ یہاں ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ قبطی عیسائیوں کو لڑنے کے لیے مجاہدین کے لشکر میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ عمرو بن عاص کی دراندیشی تھی۔ تاریخ میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی۔ وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ قبطی آخر غیر مذہب لوگ تھے اور وہ رومیوں کے ہم مذہب تھے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پر وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے تھے۔ انہیں اس صورت میں ساتھ رکھ لیا جاتا کہ تعاون اور امداد کا وعدہ کرتے تھے۔ اب عمرو بن عاص اسکندریہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ راستے میں کچھ قلعہ بند قصبے اور شہر آتے تھے، اور اس کے علاوہ تھوڑی ہی دور جا کر زمین دشوار گزار ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں سے نیل کے ڈیلٹا کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ دریا کئی چھوٹی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس سے بعض علاقے دلدلی ہو گئے تھے اور بعض کچھ ایسے جنگلاتی تھے کہ ان میں گزرنا اور گھوڑوں کو گزارنا بہت ہی مشکل تھا۔ بعض شاخیں اس قدر چوڑی تھی جنہیں عبور کرنے کے لیے کشتیوں کے پل بنانے پڑتے تھے۔ عمرو بن عاص نے ایک دو سالاروں اور عقل مند مجاہدین کو کسی اور ہی بھیس میں آگے بھیج کر اس سارے راستے اور ڈیلٹا کے علاقے کا جائزہ لیا تھا، اور ان کے پاس پوری رپورٹ آ گئی تھی۔ عمرو بن عاص نے اس سروے یا رپورٹ کے مطابق فیصلہ کیا کہ وہ نیل کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جائیں گے، کیونکہ اس طرف قدرتی رکاوٹیں اور دشواریاں ذرا کم تھی، لیکن راستے میں 2-3 قلعہ بند شہر آتے تھے جو رکاوٹ بن سکتے تھے، بلکہ انہیں رکاوٹ بننا ہی تھا۔ عمرو بن عاص کو جاسوسوں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ مصر میں مقیم رومی فوج کا سپریم کمانڈر جنرل تھیوڈور اسی علاقے میں موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب مسلمان اسکندریہ پر چڑھائی کریں گے اور وہ مسلمانوں کو راستے میں ہی روک لے گا۔ عمرو بن عاص کو اللہ کی مدد یوں حاصل ہوئی کہ بابلیون کے کچھ قبطی سردار اور رئیس قسم کے لوگ ان کے دوست بن چکے تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ فوراً مدد کو پہنچیں گے۔ اب مدد کا وقت آ گیا تھا، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص نے انہیں مدد کے لیے نہ کہا۔ وہ غالباً ان کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے۔ قبطی عیسائیوں کے ان سرکردہ افراد کو پتہ کہ مجاہدین کا لشکر اسکندریہ کو کوچ کر رہا ہے، تو انہوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ وہ ان کی رہنمائی اور مدد کے بغیر اسکندریہ تک خاصی مشکلات کا سامنا کر کے ہی پہنچیں گے۔ بہتر ہے کہ ان میں سے کچھ افراد کو ساتھ لے لیں جو اس علاقے سے واقف ہیں اور اس علاقے کے قبطی عیسائیوں سے تعاون بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں سے صلح مشورہ کیا تو سالاروں نے کہا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ ان قبطی عیسائیوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ اتنی نفری اپنے ساتھ لے جائیں گے کہ کسی جگہ کشتیوں کا پل بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی وہ بنا دیں گے۔ عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں کا مشورہ قبول کر لیا اور قبطی عیسائیوں کے سرکردہ افراد سے کہا کہ وہ صرف اپنے ان آدمیوں کو ساتھ لے چلیں جن پر انہیں پورا بھروسہ ہے اور وہ کہیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ ان سرکردہ افراد نے سپہ سالار کو پورا یقین دلایا اور کہا کہ جہاں کسی پر ذرا سا بھی بے وفائی کا شک ہوا وہ اپنے ہاتھوں اس شخص کو قتل کر دیں گے۔ لشکر بابلیون سے نکلا اور اللہ کا نام لے کر سوئے اسکندریہ روانہ ہوا۔ معزز ناظرین، مجاہدین کا یہ لشکر دریا کے بائیں کنارے پر جا رہا تھا۔ یہ کنارہ بہت دور تک مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ ذہن میں رکھیں کہ لشکر کی تعداد کچھ اور کم ہو گئی تھی، کیونکہ بابلیون جیسے شہر میں نظم و نسق برقرار رکھنے اور شہر کا سرکاری کاروبار چلانے کے لیے مجاہدین کی خاصی تعداد چھوڑ دی گئی تھی۔ چند میل آگے دریا کے دائیں کنارے پر ایک شہر نقیوس واقع تھا۔ یہ قلعہ بند شہر تھا جس میں رومی فوج کی اچھی خاصی تعداد موجود
تھی۔ یہ شہر دریا کے دوسرے کنارے پر آباد تھا، وہاں دریا کا پاٹ اور ہی زیادہ چوڑا ہو جاتا تھا، اس شہر کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ لشکر تو بائیں کنارے پر چلا جا رہا تھا اور اس کی منزل اسکندریہ تھی۔ کسی سالار نے یہ مشورہ دیا کہ اس شہر کو نہ چھوڑا جائے۔ مشکل مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے دریا عبور کرنا تھا، جو کشتیوں کا پل بنا کر ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ رومی تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں سے مجاہدین کو دریا میں ہی رکھتے نہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا، بے شک یہ شہر دریا کے پار ہے اور ہماری کوچ کے راستے کی رکاوٹ نہیں، لیکن اسے ہم نظر انداز کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے پیچھے ایک خطرہ چھوڑ چلے ہیں جو کسی مشکل مقام پر عقب سے ہم پر پڑے گا، اور اس صورت میں ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے ہم پیش قدمی کر ہی نہ سکیں۔ اس شہر پر حملہ ضروری ہے۔ معلوم نہیں کہ سپہ سالار عمرو بن عاص جانتے تھے یا نہیں کہ رومی زندہ و بیدار ہیں، اور اس کے کمانڈروں کو معلوم ہے کہ مسلمان اب اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ رومیوں نے اپنی بیداری اور تیاری کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ یہ شہر نکیوس ابھی کچھ دور تھا کہ رومی فوج مجاہدین کے لشکر کے مقابلے کو بائیں کنارے پر آ گئی، جس سے مسلمانوں کا دریا پار کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک مقام تھا جو اس زمانے میں قرنوط کہلاتا تھا۔ نکیوس کے دفاع میں جو جرنیل وہاں موجود تھا، اسے اطلاع مل گئی تھی کہ مجاہدین کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اپنی اچھی خاصی نفری کشتیوں کے ذریعے دریا کے بائیں کنارے پر پہنچا دی کہ یہ دستہ مجاہدین کے لشکر کو روکے یا انہیں کمزور کر دے۔ یہ کارروائی دراصل نکیوس شہر کے دفاع کی کارروائی تھی۔ اس مقام پر رومیوں اور مجاہدین کا تصادم ہوا۔ عمرو بن عاص نے خاص طور پر محسوس کیا کہ رومیوں کا حوصلہ تر و تازہ ہے اور ان میں لڑنے کا جذبہ از سر نو پیدا ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 182 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔